وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 32، 27، 34 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا مومن سے گناہ صغیرہ ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 32 ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی. جو نیکوکار ہیں ان کو اچھا بدلہ ملے گا. اس کی ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے بات کی تھی. آج اس کی تفصیل ہو رہی ہے کہ یہ اچھے کام کرنے والے لوگ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے عمومی طور پہ. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم، یہ بڑے گناہوں اور والفواحش بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. لیکن جو ان سے خطاً ہو جائیں چھوٹے گناہ، لمم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بڑی بخشش والا ہے. وہ عالم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. اذ انشاکم من الارض، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتلاؤ. وہ عالم بمن اتقی، وہ خوب واقف ہے جو تقوی والا ہے، یعنی جو متقی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اہم آیت ہے سامعین کرام. اور دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، یعنی جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں اس سے یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی فلاح کامیابی ایمان اور عمل صالح میں ہے. یہاں پہ احسنو کا تذکرہ ہے، اس سے اگلی آیت ہے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دے. تو انسان آپ اچھے کام کو نیک کام کر لیں. نیک کام کی ابتدا آپ کو پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو انسان منزل بنا لیتا ہے
اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ نیکوکار ہے، اور اگر اس کے برعکس ہے تو پھر یہ نیکوکار نہیں ہے، بدکار ہے، بدکار، برے کام کر رہے، اساؤ۔ تو آج کا جہاں تک سبق کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی نیکوکاروں کی جو روش ہے عمومی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ بڑے گناہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، اب اس سے بچتے ہیں۔ بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا، بڑے گناہ یہ ہیں، سب سے بڑا گناہ اور جرم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کو معبود بنانے کی بجائے نفس کو معبود بنا لیں، معاشرے کو بنا لیں، شیطان کو بنا لیں، جو بھی ہے ما سوی اللہ کو۔ یعنی اگر میں ایک بات کہوں سمیٹ کے، اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ نفس کو معبود بنا لینا یہ بڑا گناہ نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو نہیں سمجھتے ایسے، ہم نے تو گناہوں کو بھی محدود کر دیا ہے، زنا، چوری، ڈکیتی، یہ وہ بس، اور جو نیک کام ہے اس کو بھی ہم نے محدود کر دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات سمجھیں کہ اصل تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ دنیا کو راستہ دنیا کو منزل بنا لیا ہے کہ اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور ہم تو دیکھیں، میں ایک بات اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ دین کی ہر اصطلاح، جو بھی اصطلاحیں ہیں دین کی، تو یا تو اس کا مطلب ہم نے بالکل ہی غلط لے لیا، یا اس کا معنی محدود، اس کا مطلب محدود کر لیا ہم نے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو نیکی اور برائی کی کہا، برائی اور نیکی آپ کو پتہ ہے، میں نے اس کی بات بتا دی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام کا ایک بنیادی جو وہ ہے پالیسی، انما الاعمال بالنیات۔ پھر ایک مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے مالدار ہو اور تم کتنے خوبصورت ہو، کالے ہو، سفید ہو، سرخ ہو، اللہ اس کو نہیں دیکھتا۔ کس کو دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے قلب کو دیکھتا ہے کہ تمہاری دنیا میں رہنے کی نیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قلب کا مطلب کیا ہے؟ دل۔ دل میں یا تو آپ کی دنیا ہوگی، یا اللہ کی محبت ہوگی، یا دنیا کی محبت ہوگی۔ اور تھوڑا سا رک جائیں، آپ خود اپنا احتساب کریں، آپ کے دل میں کیا گھوم پھر رہا ہے۔ اور اگر آپ نہیں بتاتے، میں بتا دیتا ہوں، ہمارے دل میں دنیا کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مفاد ہے اور وہ دنیا کا ہے، آخرت کا مفاد ہمارے پیش نظر نہیں ہے، ہاں یقینی نہیں ہے۔ ہو ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں، یہ فرق محسوس کریں، ایک بغاوت ہے اور ایک گناہ ہے۔ بغاوت کیا ہے؟ میں اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، نہیں مانتی۔ گھر میں جو بیٹھے میں دو میاں بیوی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے۔ بیگم صاحبہ کی مرضی ہے، کس بات پہ ناراض ہو، کس بات پہ خفا ہو جائے، کس بات پہ روٹ کے میکے چلی جائے، بنا بتائے چلی جائے، بچوں کے ساتھ چلی جائے، بچوں کو بھی لے جائے۔ باپ مالدار ہے تو بس وہ بیٹا بیٹا کہہ کے، بیٹی بیٹی کہہ کے، ہاں جی آ جاؤ بیٹی، چھوڑو تمہیں ظلم کر رہا ہے شوہر۔ یا شوہر کی بھی یہی ہے کہ وہ نان ایشوز کو ایشو بنا کے، تم نے میری کافی کے کپ میں کافی کم کیوں ڈالی اور اس کے اوپر ملائی کیوں نہیں ڈالی، یہ نان ایشوز ہے۔ تو ہماری تو ساری زندگی نان ایشو پہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔
ہماری تو ساری زندگی کی ہماری خوشیاں، پریشانیاں، غم، امیدیں، توقعات، منصوبے، یہ سب نان ایشوز ہیں۔ دنیا ہمارا ایشو نہیں ہے، دنیا کی خوشی اور غم ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کا قلب کس حالت میں ہے، یہ ایشو ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم ایشو نہیں سمجھتے۔ اور بہت سے یعنی بظاہر دینی لبادہ اوڑھ کے، دینی شکل و صورت بنا کے دنیا کے بندے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اکثر مسجدوں کے ممبر سے خطیب آپ کو نہ وہ خود سمجھتا ہے، میں اکثر وہ یعنی کچھ لوگ تو ہیں اللہ والے، لیکن عام طور پہ تو دین کا ظاہر ہے، وظیفے دیتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ وظیفہ پڑھو تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی، یہ پڑھو، وہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے بتائے ہوں گے، لیکن وہ صاحب ایمان لوگوں کے لیے۔ باغی کی تو، بغاوت کرنے والے کی تو نیکیوں کا کھاتے ہی بھی نہیں کھلا۔ اس بات کو ذرا سمجھیں، میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور چونکہ قرآن بھی دیکھیں باتوں کو دہراتا ہے، نصرف الآیات لیذکروا، نصیحت کے لیے، تو میں بھی کوشش، مسئلہ ایک ہے، اور وہ یا ہماری منزل دنیا ہے یا آخرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں، بعض آخرت کے طالب ہیں، اور ہم تو دنیا کے طالب ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ہم تو دنیا کو چاہتے ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اگر آپ دنیا کے چاہنے والے ہیں تو آپ نیکوکار نہیں ہیں، آپ باغی ہیں، آپ کی روش اب کافرانہ اور مشرکانہ اور منافقانہ ہوگی، آپ دعوے کرتے پھریں۔ بہت بڑی یعنی پوری امت اس غلطی میں ہے کہ ہم تو مسلمان امت ہیں، ہماری روش، دیکھیں اصل مسئلہ تو روش کا ہے، ہماری روش کافرانہ ہے، ہم نے دنیا ہی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے بڑا یعنی سوچنے والا ہے، آپ اس بات پہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں آج کا مسلمان۔ یہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، یہ بات مسلمانوں کے لیے، ہماری تو روش ہی مشرکانہ ہے، ہمیں تو اپنی حقیقت کا نہ علم ہے، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں اپنی حقیقت، یعنی آپ اپنے آپ ہی کو نہ پہچانے تو رب کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تو اپنے اوپر رحم کریں، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ یہ صغیرہ کبیرہ یہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ صاحب ایمان بن جائیں، پھر آپ جو گناہ کریں گے تو اس میں کچھ صغیرہ ہوں گے، کچھ کبیرہ ہوں گے، بس۔ تو کبیرہ کی معافی ہے، استغفار ہے، اور صغیرہ جو ہے بنا استغفار کی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، الا اللمم۔ ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا رب بڑی بخشش والا ہے، بڑی بخشش والا ہے۔ دیکھیں اللہ ہم پر مہربان ہے، وہ جانتا ہے کان الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، ان الانسان خلق حلوعا، انسان کو اللہ فرما رہے میں نے کمزور بنایا ہے، ظاہر ہے کمزور ہے، اس کے ساتھ تقاضے ہیں اور اس کے ساتھ دشمن لگے ہوئے ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، اور باغی معاشرہ ہے، آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں یہ فرمایا ہمیں کہ بھئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے تم
تقوی کی روش اختیار کر لو جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں۔ پہلے تو ایمان لانا ضروری ہے، ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں، یہ ہے مسئلہ۔ اور بس میں کیا کہوں، ایک بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ہر وقت وضاحتیں کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے باغی انسان، تو تمہیں کیا غرور ہے اپنے آپ پہ؟ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو بڑے اپنے آپ کو بعض اوقات جو ہے بڑے ٹھاٹ اور بڑے چوغے پگڑیاں اور یہ رکھ رکھاؤ جو بھی ذرا بھی مطلب وہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اور لوگ جو ہے ویسے ہی ہیں اور میں ہوں پرہیزگار۔ اس کو یہ نفسانی عوارض میں ایک ہے، اس کو عجب کہتے ہیں، خود پسندی۔ تو انسان تھوڑا سا نیک روش اختیار کر لے تو وہ پگڑی باندھ کے کچھ اور چیز ہو جاتا ہے، جبہ پہن لیتا ہے، پھر اور مختلف چیز ہو جاتا ہے، اور پھر بہرحال آج کل تو پگڑیاں بھی بک رہی ہیں فیس بک پہ، نئی نئی قسم کی پگڑیاں اور عجیب نقش و نگار والی ٹوپیاں، یہ وہ فلاں ٹوپی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ تو اس آیت جو ہے، پہلے میں تھوڑا ترجمہ پڑھ دوں، میرے خیال سے میں نے ترجمہ پڑھ دیا ہے کہ هو اعلم فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کس کے دل کی حالت بہتر ہے، کون متقی ہے۔ تو دل کا تقوی کا تعلق تو دل سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہونا، لیکن ہم تو خود بھی نہیں جانتے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور کیا حیثیت ہے ہماری۔ آیا مطلب ہم تزکیہ نفس کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے، یا اس وقت کیا حالت ہے؟ دیکھیں یہ بڑی وہ باتیں ہیں، لیکن یعنی اس میں جو ابتدائی بات ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو وہ عجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی، خود نمائی۔ تو فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ۔ دیکھیں یہ جتانا کا مطلب کیا ہے، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، خود پسندی، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو دین کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں اور میں سب سے برتر ہوں۔ ہوتے ہیں عام طور پہ، یا آپ ایک بڑے مدرسے کے محتمم ہو گئے یا آپ گدی نشین ہو گئے تو آپ کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے اور باتوں کے طریقہ بھی بدل جاتا ہے، اور یہ وہ رکھ رکھاؤ یہ سارا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تم عاجزانہ رویے اختیار کرو۔ ٹھیک ہے میں بخشنے والا مہربان تو ہوں، لیکن تم متکبر نہ بنو، تم عاجز بن کے رہو۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے بخشش ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو ویسے ہی دیکھیں میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، دیکھیں خاتمہ بالایمان معتبر ہے، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا جب تک یہ دو بڑے شیطان، دو بڑے دشمن ہمارے ساتھ لگے ہیں، نفس و شیطان، تو آخری خاتمہ جب تک ایمان پہ نہ ہو تو کچھ حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ اپنے طور پہ مطمئن نہ ہوئیے گا،
دیکھیں ایک کافر بھی ہے تو آپ ایک کافر ہے پشتو میں کہتے ہیں سر کافر، مطلب بالکل ہی کافر ہے، غیر مسلم جو بھی ہے. ہم تو برائے نام مسلمان تو ہیں، لیکن جو برائے نام مسلمان بھی نہیں اس کے بارے میں آپ اس کو جب تک وہ زندہ ہے قطعی طور پہ آپ اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق دے دے، نیک اعمال کر لے وہ مرنے سے پہلے. ہاں کفر پہ خاتمہ ہو گیا تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، پھر تو وہ یعنی جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا. لیکن جب تک کوئی زندہ ہے کافر تو آپ اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. دوسرے آپ اس سے نفرت نہیں کریں گے. مسلمان فاسق سے بھی آپ نفرت نہیں کریں گے، اور جو کافر ہے تو اس سے بھی آپ نفرت نہیں کریں گے. نفرت ہوتی ہے عمل سے، انسان سے نہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بغض یعنی جب تک واضح نہ ہو جائے آپ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کے بارے میں کہ وہ پہلے تو اچھا گمان رکھتے تھے، اچھا گمان رکھتے تھے اپنے والد کے متعلق، لیکن جب ان پہ واضح ہو گیا تو وہ بیزار ہو گئے. تو بہرحال میں یہ ایک ضمنی طور پہ بات آئی تھی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا ان ربک واسع المغفرہ، اس پہ میں تھوڑا سا کلام کروں گا. اللہ تعالیٰ کے اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. آپ میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو دنیا میں تو دیکھیں گناہگار مومن گناہگار کو اللہ یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بخشش کا اور مغفرت کا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، بخشش کا وعدہ ہے، لیکن بشرط ایمان. جیسا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو جاننا ہوگا، اپنی منزل کو اللہ کو منزل بنانا ہوگا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہوگی. اس کے بعد جو ہے پھر اپنی بھرپور کوشش کرنی ہوگی. اللہ کو منزل بنا کے آپ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چلیں، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. تو پھر تو آپ کا انشاءاللہ بیڑا پار ہے، پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور جب دوستی کا آپ حق ادا کر رہے ہیں اب آپ پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اگر آپ صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں، آپ پر کوئی غم و خوف نہیں. اللہ اللہ اللہ. تو مسئلہ یہ ہے سارا، ہم ظاہر کے لیے جی رہے، ظاہر ہی ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے مطلب واسع المغفرہ. اس پہ تھوڑا سا غور کریں، بڑی بخشش والا ہے. اور میں نے آیت پڑھ کے سنائی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. تو دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے. بعض اوقات ہم ڈرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بات اتنی اہم تو نہیں ہے اور طرز فکر بھی غلط ہے. بعض لوگ داڑھی شریف نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں نہیں پھر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر. یہ غلط سوچ ہے، یعنی ٹھیک نہیں ہے. یا بالکل نیکی کی طرف آتے نہیں، یار پھر اگر ہم سے گناہ ہو جائے، ایک سوچ ہے. اب میرے ساتھ یعنی بعض لوگ بیعت جو ہے اس سے کتراتے ہیں
یعنی اپنے مال و جان کا سودا اللہ سے نہیں کرتے کہ پھر اگر ہم سے غلطی ہو جائے، پھر اگر کوئی گناہ ہو جائے. یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور بہانہ ہے. بھئی غلطی ہو جائے تو اس کا علاج ہے، معافی مانگ لو، رجوع کر لو. ٹھوکر لگ گئی، دیکھیں غلطی گناہ کا مثال جو ہے وہ ٹھوکر کی ہے. آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں، ٹھوکر لگ گئی، اٹھے، کپڑے جھاڑیں، کپڑے صاف کریں، آگے چل لیں. یہ تو نہیں کہ بس ٹھوکر آپ نے کھا لی، گر پڑے تو بس اب یہ کہیں گے بس اب تو میں گر گیا. یہ مطلب یہ شیطانی وہ ہے، شیطان ایسا کرتا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے راستے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیائی کیا ہے؟ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے اللہ سے اور نیکی کے کام نہیں کریں گے تو آپ شیطان کے راستے پر ہوں گے. تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ دیکھیں غلطی کا امکان بہرحال ہوتا ہے. ایک پیغمبر کی ذات جو ہے وہ معصوم ہوتی ہے، لیکن غلطی پر اصرار کرنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں. یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ غلطی ہے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں الذین سورہ اعراف میں اذا مستہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. سورہ اعراف کی آخری آیتوں میں ہے یہ. ان پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے، فاذا هم مبصرون، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹھوکر لگے گی، کوئی بات نہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے تمہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوًا، اللہ کو کمزور ضعیف پیدا کیا گیا ہے. تو غلطی کا امکان تو ہے، لیکن غلطی کر کے توبہ نہ کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ غلط ہے. آپ توبہ کریں، غلطی ہو گئی توبہ کریں. جتنی بار غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، واسع المغفرہ ہے. تو یہ ہے میں کہہ رہا تھا. ابھی بات چیت باقی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے. وہ تم کو خوب جانتا ہے. جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ. جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم